مال، جہاں، ہر چیز قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور آپ جیسے نوجوانوں کو یہ سبق دیا کہ ہر چیز کا سودا کر دینا، ایمان کا سودا نہ کرنا، ایمان نہ بیچنا، باقی ہر چیز بیچ دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے رخصت ہونے سے چند گھڑیاں پہلے یا جب زخمی ہو گئے اس کے بعد وصیت نامہ لکھوایا تھا، لمبا وصیت نامہ، اس کے اوپر کے چند کلمات، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے اللہ کی باتوں سے دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا. جب آپ آئے تھے تو آپ کی کیفیت اور تھی، ابھی میں چہرے پڑھ رہا ہوں کیفیت اور ہے، ابھی ہمیں گھنٹہ بھی نہیں گزرا. یہ کیا ہوا؟ دلوں میں ایک لہر اٹھی ہے. کس چیز کی لہر ہے؟ کو میں نے جادو تو نہیں کیا، یہ اللہ کا جو تعلق دل میں ہے اس کو تھوڑا سا پانی ملا تو سارا وجود جیسے جیسے بہار آ گئی. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اپنے نبی کی باتوں سے نورانی بنانا. قَوِّهِ بِالزُّهْدِ، دنیا کی بے رغبتی سے دل کو قوی کرنا. ذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، موت کی یاد سے اس کو لگام میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا. قَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اس سے اقرار لیتے رہنا ہے کہ تو نے مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے. حذرہ وصولۃ الدہر وتقلب الليالي والایام، زمانے کی بے وفائیوں سے ڈراتے رہنا. دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. وأعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اپنے دل کو سناتے رہنا. وصرف فی دیارہم، ان کے ٹوٹے کھنڈروں میں جانا، شکستہ دیواروں میں جانا، جھکی ہوئی محرابوں میں گھومنا پھرنا. فانظر، غور سے دیکھنا، پھر ان سے سوال کرنا، این حلو، تیرے باسی کہاں چلے گئے، تیرے مکین کہاں چلے گئے، ہٹو بچو کے شور والے کہاں چلے گئے. تو تجھے وہ بتائیں گے قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، وہ تجھے بتائیں گے شکستہ گھر، اجڑے ہوئے دیار، سنسان گلیاں تجھے بتائیں گی ہمیں چھوڑ گئے اور تنہائی کے کالے گھر میں جا کے سو گئے. وَإِنَّكَ عَنْ قَرِيبٍ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، میرا بیٹا ایک دن تو بھی ایسا ہو جائے گا، یہ سب میلہ چھوڑ جائے گا اور زیر زمین سو جائے گا. یہ اگلا جملہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ، تو میرے بیٹے آخرت کبھی نہ بیچنا، دنیا بیچنی پڑے بیچ دینا، آخرت کبھی نہ بیچنا. تو پہلے اللہ واقعات سناتا ہے، پھر اس پر اللہ ذہن بناتا ہے، پھر اس پر دلیل کے طور پر قصے سناتا ہے. یہی بھائی ہم ذہن سازی کی محنت ہو رہی ہے، اصل تو تبلیغ، کہ اللہ کی ماننے میں ہمیں ہر چیز نظر آئے اور اللہ کی نافرمانی میں ہلاکت اور بربادی نظر آئے. تو اسی پر اللہ یوسف علیہ السلام کی کہانی سناتا، جس کو ایک طرف جھوٹ چلتا ہے، ایک طرف سچ چلتا ہے، ایک طرف نافرمانی چلتی، ایک طرف فرمانبرداری چلتی. ہمیشہ نافرمانی کو اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور اطاعت کرنے والوں کو پہلے تھوڑا سا کھنگالتا ہے، ٹھکورتا ہے. جب وہ سچے ثابت ہوتے ہیں پھر باطل کی جڑیں کاٹتا ہے، حق کو اونچا کرتا ہے. بھائیوں نے باپ کو چکر دیا، اللہ نے وہ چکر چلنے دیا، حالانکہ باپ تو نبی ہے، اللہ بتا سکتے ہیں چکر دے رہے ہیں تمہیں، گیڑا دے رہے ہیں، ان کے چکر میں نہ آنا. اللہ پاک خاموش ہو گئے اور وہ اپنے باپ کو چکر دے گئے. مالک لا تأمنا علی یوسف، یوسف کو بھیجو ہمارے ساتھ، یرتع ویلعب، کھیلے کودے شکار کریں. مجھے ڈر ہے اسے وہ بھیڑیا کھا جائے گا. انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنه غافلون. انہوں نے کہا نہیں ہم بڑے پہلوان ہیں. تو پہلا جھوٹ چلا، دوسرا جھوٹ چلا، جاءوا اباهم عشاء یبکون، کہا ابا وہ تو بھیڑیا کھا گیا، ادھر کنویں میں پھینک دیا، ادھر آئے بھیڑیا کھا گیا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کرتے کو انہوں نے ایک ہرن یا بکرا جو بھی شکار کیا اس کا خون تو لگا دیا، کرتے کو پھاڑا نہیں. یاد ہے میرا یعقوب علیہ السلام کہنے کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، کرتا اتار کے کھایا اس نے، کرتے کو تو دانت نہیں لگا ہوا. اس وقت ان کو یاد ہو مارے گئے. پھر کہنے لگے ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم سچ ہی بولیں. پھر ان کو فروخت کر دیا چند درہم میں اور صبر کی تصویر بنے رہے. جب کنویں میں گرائے جا رہے تھے اور یوں منڈیر کو پکڑا ہوا تھا تو وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارتے تھے کہ ہاتھ چھوڑ جاؤ نیچے گر جائیں. تو کبھی یہ آخر انہوں نے زیادہ جگہ مارا، ہاتھ زخمی ہوئے، چھوٹ گئے.
جب وہ نیچے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، صبر کر، ایک دن آئے گا تو اونچا ہوگا یا نیچے ہوں گے، تو ان کی ساری کہانی نے سنائے گا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ جیسے آج کل مسلمان کہتے ہیں ہم ذلیل ہو گئے، کیسے عزت آئے گی؟ توبہ کرو تو ابھی آ جائے گی، نہیں کریں گے تو اور جوتے پڑیں۔ پھر فروخت ہوئے، پھر مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے، پھر زنا کی تہمت لگی، پھر جیل میں گئے، پھر 6-7 برس کی قید کاٹی، پھر اللہ نے ایک خواب کے ساتھ نکال کر تخت پہ بٹھا دیا، اور اسی سال بھائیوں کو دربار میں پہنچا دیا، آئے کھڑے ہیں جناب غلے کے لیے، چونکہ قید پڑ گیا، اور دیکھ لیا کہ جاؤ وجاء اخوۃ یوسف کے بھائی آ گئے، فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، انہوں نے پہچانا، انہیں پہچانا۔ ویسے بھی یوسف علیہ السلام اس طرح اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے، حسن اتنا تھا کہ چہرہ کھولتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہانی آگے چلائی، بنیامین کو انہوں نے بہانے سے پاس رکھ لیا، پھر بھائی واپس گئے کہ وہ تو تیرے بھائی نے چوری کر لی، پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو کہ ہم نبیوں کا گھر ہیں، ہم چور نہیں ہو سکتے۔ آزمائش کی چکی میں پستے ہوئے 40 برس گزر چکے ہیں، میرے باپ کو، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے بچایا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 برس گزر گئے، اس کی آنکھوں میں، اس کی یاد میں میری بینائی بھی چلی گئی، تو نے میرا ایک ہی سہارا تھا، اس کے بعد وہ بھی لے لیا، تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ یہ نہیں پتا کہ اپنے بیٹے کو خط لکھ رہے ہیں، دونوں نبی ہیں تو دونوں تو ادھر حکم ہے کہ بتانا نہیں۔ جب یہ خط آیا درد بھرا تو یوسف علیہ السلام اللہ کے دربار میں روئے پھوٹ پھوٹ، اوپر سے امتحان بھی پورا ہو چکا تھا، تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو کھول دے، ظاہر کر۔ تو اب وہ آئے، جینا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ایک ایک لفظ میں عاجزی کی انتہا تھی، عاجزی کی انتہا۔ اے بادشاہ، اے گورنر، یہ تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، اس پہ غلہ تو مل نہیں سکتا، اور ہمارے پاس اس کے سوا کچھ ہے نہیں، اللہ کے واسطے ہم پر صدقہ کر دے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب اٹھایا، اور نبی کے اخلاق دیکھو، کہ هل علمتم، ایک تو کہا هل علمتم، سارے عادی مجرموں کی طرح انہوں نے کام کیا، اور کہہ رہے ہیں تمہیں کچھ خبر ہے، جیسے اگلے کو پتہ ہی کوئی۔ ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کتنی پاسداری اور کتنی عزت رکھی اپنے بھائیوں کی الفاظ میں، کہ آپ کو یوسف کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ جب آپ سے نا سمجھی میں اس پر کچھ زیادتی ہو گئی تھی، نا سمجھی میں وہ سارا سوجھ بوجھ کے پروگرام، آپ سے جب غلطی سے یوسف پر زیادتی ہو گئی، کچھ معلوم ہے؟ تو آخر پتہ تو ان کو بھی تھا بھائی وہ بات تو سچی ضرور ہوگی، تب انہوں نے غور سے دیکھا، پہلے تو دھیان نہیں دیا، غور سے دیکھا، پھر ایک دم سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ۔ یہ ایسا خوبصورت جملہ ہے کہ اس کو اپنی زبان میں ترجمہ بھی نہیں کیا سکتے، ایک استفہام، ایک تاکید، سبحان اللہ، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ ادھر شک بھی ہے اور ادھر تاکید اور تحقیق بھی ہے، کیا تو یقیناً یوسف تو نہیں؟ ان کے اندر کی کیفیت کو ان الفاظ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے جیسا کمزور علم والا ان کو اردو میں منتقل نہیں کر پا رہا، کوئی بڑا آدمی کر لے تو کر لے۔ تو میں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں ہوں یوسف، یہ ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، دیکھ لیا اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ بات صرف یوسف کے ساتھ نہیں، بنیامین کے ساتھ نہیں، ذرا یونیورسٹی کے بچے بھی اگر تقوی اور صبر کو اختیار کر لیں گے تو اللہ ان کو بھی اونچا کر دے گا۔ من یتق ویصبر، کھلی بات کر دی، کوئی 8 بازاروں کا تاجر، ذرا یونیورسٹی کا نوجوان، پڑھنے والا، پڑھانے والا، بازار میں ریڑھی لگانے والا، جوتے پالش کرنے والا، پردہ نشین خاتون، تخت نشین بادشاہ، کوئی بھی 2 کام کر لے، صبر اور تقوی، اللہ اسے اونچا کر دے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ تو
ذہن جو بنتا ہے نا میرے بھائیو، ماحول میں بنتا ہے، فضا میں بنتا ہے، فضا میں. اسے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، مسلسل پھرو، ایک فضا بنے، ایک ماحول بنے، اس کے اندر بات راسخ ہوتی جائے، راسخ ہوتی جائے، راسخ ہوتی جائے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ کامل اکمل مبارک زندگی لے کر آئے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں چھپی پڑی. ان کے پیچھے چلنا یہ عزتوں کا راستہ ہے، اور ان کے راستے سے ہٹ جانا یہ ہلاکتوں کا راستہ ہے. جو آپ کے پیچھے چلے گا بڑا اونچا جائے گا. یہ رجب چل رہا ہے نا، رجب، آج رجب کی 23ویں تاریخ. اس سے 4 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں سے اوپر، عرشوں سے اوپر تک بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. انجن کا رخ کراچی کو ہو تو ڈبے تو خود کراچی پہنچ جاتے ہیں، انجن کا رخ لاہور کو تو ڈبے لاہور پہنچ جاتے ہیں، پشاور کو تو پشاور پہنچ جاتے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا تو انہوں نے عرشوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. جو ان کے پیچھے چلے گا اس کی پرواہ بھی ایسی ہوگی، وہیں جا کے پہنچے گا، نیچے نہیں جا سکتا. جو شیطان کے پیچھے چلے گا تو شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کے پیچھے آخری ٹھکانہ جہنم بنے گا. 4 دن دنیا کے مزے لے لے گا تو سیکھے. ایک بدو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیری 3 باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں. آپ نے کہا کیا کیا؟ تو کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے. کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑتا ہے؟ پھر تو کہتا ہے سارا ایران روم ہمارے تابع ہو جائے گا. کیسی دیوانے ہو جیسی باتیں کرتا ہے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تو کہتا ہے کہ ایران اور روم ہمارے غلام ہو جائے گا. پھر تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. آج تک کوئی قبر سے اٹھ کے آیا؟ تو آپ مسکرانے لگے. آپ تو اس سے بھی سخت باتیں سن کر ہنستے تھے، مسکراتے تھے. تو کیا اخلاق. ایک بدو نے آپ کی چادر کھینچی زور سے، یا نشان پڑ گیا، نشان. کہنے کا کوئی مال تیرا ہے یا تیرے باپ کا ہے؟ یہ میرے اونٹوں کو بھر دے غلے سے. اتنی سخت بات نبی سے کرنا. آپ نے کہا لا استغفر، بے شک بے شک، میری توبہ، مال میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں، میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا ہے. لیکن آپ نے کہا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. تو کس بات کا؟ دیکھتے نا تمہیں میری گردن پہ کتنا سخت نشان ڈال دیا. کہنے کا بدلہ ہرگز نہیں دوں گا. تو آپ نے کہا وہ کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے آپ بدلہ نہیں لیتے، مجھے پتا ہے آپ بدلہ نہیں لیتے. تو آپ مسکرانے لگے گا سچ کا. کہا بھائی بھر دو، ایک اونٹ کو جو سے بھر دو، ایک کو کشمش سے بھر دو. جو یوں بدتمیزی سے بولے اس کو یوں دیا جائے. ہم تو ویسے ہی بائی کاٹ کر لیں مرتے دم تک. آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھ لے گا عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران روم ٹوٹ کے مدینے آئے گا. باقی رہی تیسری بات، تو قیامت کا دن ہوگا، تیری کلائی ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، میں تجھے ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا کہ وہ مدینے کی بات یاد ہے. وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا، نہیں کلمہ پڑا. فتح مکہ پر سارا عرب مسلمان ہو گیا، وہ نہیں مسلمان ہو. حضرت بکر صدیق کے زمانے میں فتوحات کا دور شروع ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ میں ایران ٹوٹ گیا، یرموک میں روم ٹوٹ گیا. تو کہنے لگا اب تو تیسری ضرور ہو جائے گی، 2 تو ہو گئی، اب تو تیسری ضرور ہو جائے گی. تو مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیارت کو اسپیشل اس کے گھر جایا کرتے تھے. جب مسجد میں آتا تو اس کا بہت زیادہ اکرام فرمایا کرتے تھے. کس بات پر فرمایا کرتے تھے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. جس کا اللہ کے نبی نے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ لیا، جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. جس کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس کو جنت میں ضرور پہنچائے گا. لہذا یہ شخص پکا جنتی ہے، پکا. اس لیے اس کا عزت فرمایا کرتے تھے، یہ پکا جنتی ہے. تو میرے بھائیو، دوسرا یہ ہم ذہن بنا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو رواجوں سے چھڑا لو، قومیت سے چھڑا لو، پیسے سے چھڑا لو، نوکریوں سے چھڑا لو، اور اللہ کے محبوب کی سنہری ہتھ کڑی اس میں ڈال لو اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. اس کی اپنی پرواز اوپر ہے، آپ کو بھی اوپر لے جائے گا. کیا اللہ کی قدرت ہے. دھوتی اور کرتے میں اپنے نبی کو سارے آسمانوں کی سیر کرا دی. یہ خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے کروڑوں ڈالر کا تیار ہوتا ہے، کروڑوں ڈالر ایک لباس پہ تیار ہوتے ہیں جو اوپر خلا میں لوگ جاتے ہیں. اور ہمارے نبی کو اسی دھوتی، اسی تہمت میں، اسی کرتے میں
جبریل آئے، یا رسول اللہ اوپر تو آسمان سجائے جا رہے ہیں، آپ کا استقبال، تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک حدیث میں ایسا اللہ نے کہا آسمانوں کو سجایا جائے، ہم اپنے حبیب کا استقبال کریں گے. سبحان. تو اپنی شان کے مطابق ہی پھر استقبال ہوگا. ہم بھی تو اپنی شان کے مطابق پتیاں مرچیں جلاتے ہیں شادی پر. تو اللہ پاک نے کہا آسمان سجاؤ، آج حبیب آ رہے ہیں. آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، ہلچل. اور اللہ کے نبی کو لے کر جبریل گئے، حتیم میں لٹا دیا. یہ عجیب ہارٹ سرجری ہو رہی، دنیا کی مشکل ترین سرجریوں میں ایک سرجری، ہارٹ، اوپن ہارٹ سرجری. میرا چھوٹا بھائی بھی دل کا ڈاکٹر ہے، تو بعض عزیزوں کے ہمارے آپریشن ہوئے تو وہ مجھے اندر لے گیا. آپریشن تھیٹر میں تو نہیں، جب نکال کے باہر لائے تو دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ ایسا وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی اور عجیب، دیکھ کے خوف آتا تھا. اور ہمارے نبی کا آپریشن ہوا، جبریل نے لٹایا، یوں ہاتھ مارا، سینہ چاک ہو گیا. یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو سارے خون کو پہلے مشین میں کنورٹ کرتے ہیں، مشین میں جاتا ہے، پھر مشین دل کا کام شروع کر دیتی ہے، اور اتنی دیر تک پھر وہ دل کو بند کر دیتے ہیں. دل کو بند کر کے پھر اس کو آپریشن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا آپریشن کروایا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، نہ بے ہوش کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی جو اینستھیزیا کے ماہر ڈاکٹر کی خدمات کو حاصل کیا ہے. بالکل آپ زندہ سلامت ہوش حواس کے ساتھ سینہ چر گیا، اور جبریل نے دل نکال لیا. یہ دل کے آپریشن میں دل نکالتے نہیں، دل وہیں رہتا ہے، صرف اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے، وہ یوں دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں، پھر وہاں آپریشن کرتے ہیں. ہمارے نبی کا دل باہر نکال لیا، بغیر دل کے ہمارا نبی زندہ، نہ خون کا قطرہ بہا، نہ درد ہوا، اور نہ کوئی اس کے خون کے دوران میں کمی آئی، نہ گردش میں کمی آئی. پھر دل کو نہیں چیرتے، دل کو تو ذرا سا بھی نشتہ نہیں لگاتے، دل کے اوپر کی رگوں میں سارا کچھ کرتے ہیں. تو جبریل نے دل کو چیرا دیا، اور ایک سونے کا برتن تھا، اس میں آب زمزم تھا، اس سے دل کو دھویا. پھر ایک برتن تھا دوسرا سونے کا، اس میں نور تھا، وہ نور اس کے اندر بھرا. آپ تو پہلے ہی نور تھے سراپا، لیکن عرشوں پر جانے کے لیے جس نور کی ضرورت تھی اب وہ اس میں بھرا گیا اور ڈالا گیا. اور پھر دل کو فٹ کیا، وہ فٹ ہو گیا، اور سینے کو بند کیا، وہ بند ہو گیا. ایک سوئی کا نشان بھی نہیں تھا اوپر، ایک ٹانکے کا نشان نہیں تھا. اسی طرح پاک صاف خوبصورت سینہ براق پہ بٹھایا. بیت البراق آسمانوں پر لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، براق صرف عالم اسباب میں استعمال ہوا. مکہ سے بیت المقدس براق وہاں چھوڑ دیا گیا، اور آپ نے جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور یہ جا وہ جا، اور چند منٹ میں پہلے آسمان پر 3 برس میں پہنچے تھے. اور جو سیارہ چھوڑا گیا تھا مریخ میں، یہاں سے چھوڑا گیا تھا جو سورج سے اوپر ہے، 3 سال کے بعد وہاں جا کے اس نے لینڈ کیا. ہمارا نبی 3 منٹ میں پہلے آسمان پہ پہنچ گیا، اور وہاں سارے فرشتے استقبال کے لیے، اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کی. پھر دوسرا آسمان، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کی. پھر تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. آج فرشتوں کو بھی میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن میری جی میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں کی چھٹی کرا دی ہوگی، چلو چلو جاؤ کہ میرے نبی کا دیدار کرو، استقبال کرو. سجدے والے سجدوں سے اٹھے، رکوع والے رکوع سے اٹھے، قیام والے قیام سے بھاگے، التحیات والے التحیات سے اٹھ اٹھ کے بھاگ کے سب نے میرے خیال میں اللہ کے محبوب کا استقبال کیا ہوگا. دیدار بھی پہلی دفعہ ہو رہا اور استقبال بھی ہو رہا. پھر 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سارے نبیوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ہر نبی آگے بڑھ کے آیا. لیکن جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بیت اللہ تھا جس کے گرد فرشتے طواف کر رہے تھے، اور ایک بڑے میاں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی ایسے بیٹھے، سفید داڑھی اور ایسے بیٹھے، گوٹ مار کے، ہاتھوں کی گوٹ مار کے ایسے بیٹھے. یہ نہیں اٹھے، یہ بیٹھے رہے. تو لہذا آپ نے پوچھا جبریل سے یہ صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو پھر حضور خود آگے بڑھ کے گئے. تو جب وہ قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور گلے لگایا اور ماتھا چوما کا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا. پھر آگے ان کو الوداع کہا. ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، پھر جبریل بھی پیچھے رہ گیا. کہا یا رسول اللہ بس یہ بارڈر آ گیا، بارڈر، یہ بارڈر انسان مخلوق کا بارڈر ہے، اس سے آگے جو گیا جل کے راکھ ہو. آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو پہلی دفعہ ایک ہستی ہے جس نے مخلوق کے بارڈر کو کراس کیا. اور پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا، عرش کے در کھل گئے، عرش کے اوپر لامحدود پردے نور کے
وہ بھی اٹھ گئے، پیچھے رہ گئے اور اللہ پاک سامنے آ گئے. فکان قاب قوسین او ادنی. تو اللہ کے محبوب کی عظمت دل میں لے کر آپ پی ایچ ڈی کریں، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، وزیر بنے، جو سائنسدان بنے، بنگلوں میں رہیں یا جھونپڑوں میں رہیں، سب برابر ہے. لیکن یہ دو عظمتیں دل میں اتاریں، ایک اللہ کی، اس کے محبوب کی، کہ ان کی مان کر چلنے میں ہی جنت اور کامیابیاں ہیں، باقی ہلاکت ہی ہلاکت. تو یہ چونکہ ذہن سازی ہے نا، ذہن بدلنا، یہ 1 گھنٹے کی مجلس سے کیسے ہو؟ تو مسلسل ماحول چاہیے. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک شخص گزرا سامنے سے، پھٹے پرانے کپڑے. تو ہمارے ایک ساتھی کے منہ سے نکلا بیچارہ کتنا غریب ہے. تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا 5-6 برس کا، کہنے لگا یہ غریب تھوڑا ہے، یہ غریب تھوڑا ہے. تو پتہ نہیں ابھی یہ بچہ کیا بولے گا. اچھا تو بھائی غریب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس نیکیاں نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. یہ خوش قسمت ماں ہو ہے جس نے بچے کو اس طرح تیار کیا ہوگا کہ غریب وہ نہیں جس کے پھٹے کپڑے ہوں، غریب وہ ہے جس کے پاس نیکیاں تھوڑی. پھر یہی کام اللہ کے نبی نے کیا. بخاری شریف کی روایت آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا ماں کی گود میں 3 بچے بولے. تو اب ایک بچے کی آپ سنا رہے ہیں، ایک بچے کو ماں دودھ پلا رہی، سامنے سے گھوڑ سوار گزرا، بڑی لشپش، بڑا جاہو جلال. تو ماں نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ایسا بنا تھا، میرا بیٹا ڈین بن جائے، چاہے ڈائن ہو اندر سے ڈین ضرور بنے. اب بھائی مومن بنے چاہے ڈین بنے چاہے جو مرضی بنے. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں اس آدمی کو دیکھا، پھر کہا اللہ مجھے اس جیسا مت بنا. تو ماں کہنے لگی واہ اچھا بھائی یہ بچہ کیسے بولا. بچے نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر گزری، ایک لڑکی گزری، اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا اور اس کو مار رہے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ سر جھکائے مار کھاتی ہوئی جا رہی. تو ماں بولی یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں اس لڑکی کو دیکھا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. تو ماں نے کہا تیرا ستیاناس، میں تیرے لیے عزت چاہتی ہوں، تو اپنے لیے ذلت چاہتا ہے. یہ اللہ کا نبی یہ قصہ کیوں سنا رہا ہے؟ اے میری امت کے نوجوانوں، سمجھنا عزت کسے کہتے، ذلت کسے کہتے. تو بچہ بولا اماں تو کسے عزت کہہ رہی ہے؟ یہ تو میں اب تشریح کر رہا ہوں، مطلب یہ الفاظ حدیث کے نہیں، لیکن ان الفاظ کی دلالت ہے سارے مضمون پر. ماں تو کسے عزت سمجھ رہی ہے، تو کسے ذلت سمجھ رہی ہے؟ پہلے عزت کا مفہوم مجھ سے سن، ذلت کا مفہوم مجھ سے سن. وہ جو پہلا شخص تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا. اللہ کا نافرمان بھی کبھی عزت والا ہوتا ہے. اور وہ جو دوسری لڑکی تھی وہ پاک دامن نیک اللہ کی محبوب بندی تھی، اس پر تو تہمت لگی ہوئی تھی زنا اور چوری کی، وہ تو فرشتوں سے بھی معصوم تھی. تو عزت حشم ختم نہیں ہے، عزت اللہ کی مان کے چلنا ہے. میرا ایک دوست تھا، ہم سرنو ماڈل اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا، وہ ادھر زرعی یونیورسٹی میں آ گیا. پھر 22 سال بعد میری اس سے ملاقات ہوئی. اس وقت وہ ایک بہت بڑا کاروباری بن چکا تھا. آف بیٹ کے نام سے میوزک کا اس نے کاروبار سارے پاکستان میں پھیلا دیا تھا. مجھے پتا چلا کہ اس کی وہ فورٹ ریس اسٹیڈیم میں دکان ہے. تو میں اس سے ملنے گیا. اس کی دکان میں اس ہولیے میں جانا بھی بہت بڑا امتحان تھا. تو خیر جب میں اندر گیا تو اس نے مجھے پہچان لیا. ہماری 22 برس کے بعد کی ملاقات، اس نے ایک دم مجھے پہچان. تو مجھے لے کر پیچھے گیا، مجھے جو کیبن بنا ہوا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا، لمبی کہانی ہے، میں جس میں جو مغز سنانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے کہنے لگا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے. عزت دولت اور شہرت کا میں نے 22 برس محنت کی، 22 برس. اور 22 برس کے بعد تینوں چیزیں میرے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں. لیکن مجھے 22 برس کے بعد پتا چلا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے.
ہم تو آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، کہیں 22 برس کے بعد جا کے آپ کو پتا چلے کہ عزت دولت شہرت تو زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں، میں کہاں آ گیا، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، پھر واپس لوٹنا مشکل، زندگی کو کہاں سے آواز دوں کہ آ کے میرا ساتھ دے، کہاں سے جوانی لوٹاؤں، کہاں سے ریورس گیئر لگاؤں، لیل و نہار کبھی پیچھے نہیں چلے، آگے کو چلے ہیں، ماضی کو سوچا تو جا سکتا ہے، لوٹایا نہیں جا سکتا، ماضی پہ آنسو تو بہائے جا سکتے ہیں، اس کی سیاہیوں کو روشنیوں میں نہیں بدلا جا سکتا۔ تو کہیں 22 برس کے بعد آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم تو غلط جگہ آ گئے۔ ان کا مجھے اتنی بے چینی ہے اس وقت میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ زندگی کا مقصد ہرگز نہیں جو میں نے انتخاب کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ اس کے رسول کی غلامی سیکھ کر پھر جدھر مرضی چھلانگ لگا دو، بیڑا پار ہے، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، پھر جدھر مرضی چلو۔ اس کے لیے تبلیغ کی محنت اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے، یہ ذہن سازی انبیاء کا کام تھا، طریقے بتانا نبیوں کا کام، ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نبھانا ہم پر آ گیا۔ ہم کوئی جماعت نہیں ہے جیسے آج دینی تحریکیں ہیں کہ ان کے اپنے ایک مخصوص نظریات ہیں، ان کا داخلہ ہے، ان کا خارجہ ہے، ان کی رکنیت ہے۔ ہمارے لیے سب دروازہ کھلا ہوا ہے، 80 سال کا چلاسی بھی ہمارا آدمی ہے اور 20 سال کا زرعی یونیورسٹی کا نوجوان سمجھدار بھی ہمارا آدمی۔ خاران سے ایک جماعت آئی، میری ان کے ساتھ تشکیل ہوئی، وہ 70 سال کے بڈھے، اب میں ان کو سورۃ فاتحہ یاد کرا رہا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میں کہوں قیم، وہ کہیں کین، میں نے کہا اچھا اب تم صرف کہو قیم، وہ کہیں قیم، آہستہ آہستہ آگے قیم، پھر میں اب کہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں نے تسبیح لی اور 100 دفعہ ان کو دہرایا، 100 دفعہ انہوں نے 100 دفعہ دہرایا، میں نے کہا خود پڑھو، کہنے لگے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھی ہمارے آدمی، ایسوں کو کوئی رکن نہیں بنائے گا، کوئی ممبر نہیں بنائے گا، ہم ان کو بھی بنانے کے لیے تیار۔ چونکہ تبلیغ کی محنت کا موضوع یہ ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، تو یہ جتنی چالاسی کی ضرورت ہے اتنی یونیورسٹی کے خوبصورت جوان کی ضرورت۔ تبلیغ دنیاوی حالات کو سامنے رکھ کر کام نہیں ہے، یہ رد عمل کا کام نہیں، یہ ہوتا ہے ایکشن، اس کے بدلے میں ریئیکشن۔ ریئیکشن کا قدم یا تو سوچے بغیر ہوتا ہے اور یا اس کی سوچ کمزور ہوتی ہے۔ جب آدمی ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل مغلوب ہوتی، جب آدمی رد عمل میں ہوتا ہے تو اس کی عقل مغلوب ہوتی ہے، جذبات غالب ہوتے ہیں، اور جب آدمی ایکشن میں ہوتا ہے تو اس کی عقل غالب ہوتی ہے، جذبات مغلوب ہوتے ہیں۔ تبلیغ رد عمل نہیں ہے، رد عمل، رد الفعل، رد الفعل عربی میں، رد عمل اردو میں، ریئیکشن انگریزی میں، کہ حالات و واقعات سے متاثر ہو کر تبلیغ کے کام کو شروع نہیں کیا گیا، کہ کسی دنیاوی واقعہ سے اثر لے کر تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ تبلیغ کا کام صرف آخرت سے اثر لے کر شروع کیا گیا ہے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، کوئی دوزخ میں جانے نہ پائے، تو یہ سراسر عمل ہے، رد عمل نہیں۔ اس لیے تو ہم سیاست میں نہیں آتے کہ ہماری تو تمنا ہے کہ اللہ کرے پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں، مسلم لیگ والے بھی جنت میں جائیں، اور ابھی ایک نیا وہ کھل گیا متحدہ محاذ، وہ بھی جنت میں جائیں، جو بھی ہے وہ جنت میں جائے۔ لہذا ہم نے تو سب سے محبت کرنی ہے، اور اگر ہم فریق بن جائیں گے تو پھر آدمی کمزور ہے، فریق کی بات لیتا نہیں، چاہے صحیح کیوں نہ ہو، فریق کی بات آدمی نہیں لیتا، تنقیدی انداز میں آدمی بات نہیں لیتا۔ ہمیشہ پیار و محبت، اتنی عمر سے انسان کی فطرت ہوتی۔ ہمارا چھوٹا بچہ ہے 2.5 سال کا، میں اسے کہتا ہوں علی گندا بچہ ہے، وہ کہتا ہے بابا گندا بچہ ہے، میں کہتا ہوں علی اچھا بچہ ہے، وہ کہتا ہے بابا اچھا بچہ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے یہ فطرت بیدار ہوتی۔ سبحان تو صاحب سے کہتے ہیں محبت سے ملو، محبت سے بات کرو۔ میرا دوسرے نمبر کا بچہ اللہ کے فضل و کرم سے
شروع سے ہمارے گھر میں ٹی وی تھا ہی نہیں تھا، ان کو عادت پڑی تو اپنے اور دوستوں کو بھی روکتے بھی ٹی وی نہ دیکھو، پر جب وہ اسکول پڑھتا تھا اب تو حفظ کر رہا ہے، تو اس نے اپنے جماعتی کو کلاس پر تیسری جماعت میں اس نے کہا ہمارے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے ڈش بھی ہے، انہوں نے کہا بڑا گناہ ہوتا ہے آج جا کے توڑ دینا. تو 3 سال کا بچہ، تیسری جماعت کا بچہ وہ گھر گیا، اس نے جا کے اینٹ اٹھا کے ساری ڈش توڑ دی. اگلے دن کہنے لگا تو نے مجھے مروایا، میرے ابو نے مجھے بہت مارا. ایک دن ہماری عزیزہ کے گھر گیا ملنے کے لیے، میں ساتھ نہیں تھا، میں بعد میں پہنچا تو وہاں ٹی وی چل رہا تھا تو ماحول سے وہی متاثر ہو گیا تو وہ بیٹھ گیا دیکھنے. تو میں نے کہہ دیا چپتے لہجے میں ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ کبھی نہ دیکھنے والے کہنے لگا ہاں دیکھوں گا. تو مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ تنقید کی ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. جس وقت کوئی غلطی کر رہا ہو اسے نہیں ٹوکنا چاہیے، یہ تو اور آگ لگانے والی چیز ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو سمجھاؤ. تو تبلیغ رد عمل نہیں ہے، ریئیکشن نہیں ہے، ایکشن ہے. کہ سارے ایسی آپ کی کالج میں تنظیمیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے پیار کرو، فریق نہ بنو. ہم فریق نہیں بننا چاہتے، فریق نہ بنو، سب کے پاؤں دھو کے پیو، سب سے محبت کرو، کیونکہ جنت تو سب کی ضرورت ہے. فریق بن گئے تو ہمارے اندر بھی نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہم بھی اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. تقابل نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام بالکل آخری درجے میں جا کے تلوار اٹھاتے، پوری ڈھیل دیتے ہیں، پوری ڈھیل دیتے ہیں، آخری حد تک وہ فریق بننے سے بچتے ہیں. جب انتہا ہو جائے پھر تلوار اٹھاتے. اس لیے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کی جنگوں میں کل 1018 آدمی دے کر انقلاب لیا. صرف 1018 آدمی، 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر مارے گئے اور 6256 آدمی قید میں آئے، جن میں 6000 کو آزادی دے دی. 256 کو میں سے کئیوں کو فدیے کے ساتھ آزاد کیا اور کئیوں کو بعد میں آزاد کیا. 6256 میں سے 6000 تو ایک ہی جناب نے آزاد کر. اور حنین کی لڑائی میں جو شریف، یہ 200 کے عدد میں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، 456 ہیں، 256 ہیں، بہرحال 6000 سے اوپر آپ لے لیں. اور وہ سب ایمان لے آئے. 13 آدمیوں نے قتل کا حکم دیا، 13 مرد 4 عورتیں، ان میں سے صرف 3 قتل کیے گئے، باقی 13 میں سے 11 مسلمان ہو گئے، 2 لاپتہ ہو گئے. تو پوری رسی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں انبیاء کہ آخر حد تک، آخر حد تک. اس لیے اگر لوگ کھنچ کے آئے. حنین کی لڑائی میں اب اندازہ لگائیں کتنی خوفناک لڑائی ہوئی اور شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی. 6000 قیدی آئے، 40000 بکریاں مال غنیمت، 25000 اونٹ اور 1,40,000 اوقیہ. اوقیہ 4.5 ماشے کا ہوتا تھا ایک. تو اب اس سے آپ حساب لگا لیں، آج کے لحاظ سے کئی کروڑوں کے لحاظ سے رقم. 40,000 بکریاں، 25,000 اونٹ اور 6,000 قیدی. اور آپ کے جی میں ہو کہ اگر یہ آ کر معافی مانگ لیں تو میں ان کو سارا مال بھی واپس کر دوں، قیدی بھی واپس کر دوں. اب وہ معافی مانگنے نہیں آئے تو آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. حالانکہ مال غنیمت تو فوراً تقسیم کیا جاتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ وہ معافی مانگنے نہیں آ رہا ہے تو آپ نے ایک اور طریقہ کیا، چلو بھائی پہلے طائف پہ حملہ کریں گے پھر آ کے مال غنیمت تقسیم ہوگا. اور مہلت دی دشمن کو کہ چلو ان دنوں میں آ کے معافی مانگ لیں. 20 دن اس میں گزر گئے، وہ معافی مانگنے نہیں آئے. تو جب طائف سے واپس آ گئے، دیکھا اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا، تو پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، قیدی تقسیم کیے. اگلے دن وہ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے قیدی دے دیں، ہمارا مال دے دیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تمہاری خاطر تو میں نے اس کو اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، تم نے آنے کا نام ہی نہیں لیا. اب ایک بات ہو سکتی ہے، یا پیسے لے لو یا قیدی لے لو، مطلب یا مال لے لو یا قیدی لے لو. کہا جی مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا، ہمیں قیدی دے دیں. تو آپ نے فرمایا جہاں تک میرا اور میری آل کا مسئلہ ہے، میرا اور بنو عبد المطلب کہ جتنے قیدی ہیں سب ابھی واپس، سب ابھی واپس. انصار و مہاجرین بھی واپس کر دیں گے، لیکن جو نئے مسلمان ہیں ان کی میری کوئی گارنٹی نہیں. اب میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کرتا ہوں، سبحان اللہ، دشمن کے لیے تدبیر ہو رہی ہے کہ میں تمہارے کو تدبیر کرتا ہوں. ایسا کرو
کل فجر کی نماز میں آ جانا، کہیں آتا ہے زور کی نماز میں آ جانا، کھڑے ہو کر اعلان کرنا، معافی مانگنا. تو ان کو طریقے بتا رہے جان بچانے کی. اگلے دن وہ آ گئے، یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو آپ نے کہا بھائی ایک بات کا اختیار ہے، آپ مال لے لو، قیدی لے لو. کہ یا رسول اللہ ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے کہا اچھا میرے اور عبد المطلب کی اولاد کے سارے قیدی ابھی تمہیں واپس، باقی بھائی سوچ لیں. باقی بھائی سوچ لیں. تو اب کون نہیں سوچے گا؟ تو سارے انصار و مہاجرین بولے یا رسول اللہ ہمارے بھی واپس. البتہ جو نئے مسلمان تھے بنو فزارہ، بنو سلیم اور بنو تمیم، تو عیینہ بن حصن فزاری اور بخر بن حابس تمیمی اور عباس بن مرداس سلیمی، یہ جو 3 سردار تھے کہنے لگے ہم نے ایسی لڑائیاں کبھی نہیں لڑی کہ قیدی واپس کر دیے جائیں. یہ کرتے ہیں تو کریں، ہم نہیں کریں گے. ہم نے اس لیے لڑائی لڑی تھی کہ قیدی واپس کر دیے جائیں. چھپا انکار کر دیا. تو آپ نے دشمن کے مقابلے میں اپنوں کو ترجیح دینے کی بجائے پھر ان کے لیے راستہ نکالے گا. اچھا بھائی بلاؤ ان سرداروں کو. تو یہ عیینہ آ گئے، عباس آ گئے اور یہ اقرا آ گئے. آپ نے کہا اچھا بھائی سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا ایک قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، قیدی چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ ہمیں منظور ہے. آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے، قیدی چھڑوائے. سارے قیدی اکٹھے کر کے پھر فرمایا میری طرف سے ایک ایک جوڑا سب کو ہدیہ پیش کیا جائے. اب کون اسلام سے باہر جاتا؟ سب نے کلمہ وہیں پڑھ لیا. ہم فریق نہیں بننا چاہتے، اور آج کی سیاست میں فریق بنے بغیر گزارا نہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر گزارا نہیں. ہمارے ایک تبلیغی بھائی ہیں، بڑے میاں والی کے بڑے ذمہ داروں میں 30 سال سے تبلیغ میں بھی ہیں، اور جب الیکشن آتا ان کا پاؤں اٹھ جاتا ہے. رہتے ایک میراثی کہیں امام بن گیا، انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے ڈھول نہیں بجنا چاہیے. انہوں نے کہا ایسا نیک امام ہمیں اور ملے، ہمیں اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے ڈھول کی بندش کر دی، اس نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی. ایک دن کہیں باہر سے بارات آئی، اس میں ڈھول بج رہا تھا، وہ امام رکوع میں تھا، رکوع سے اس نے یوں پلٹا کھایا. انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جاؤ، یہ کیا کیا تو نے؟ اور میں تو آخیا نہیں ڈھول نہ بجایا جائے، میرا پیر چون جاتا. تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ہر مہینے ہمیں 10 دن دیتے ہیں، ہر مہینے 10 دن، لیکن جب الیکشن آتا ان کا پیر چون جاتا ہے. اور میں نے کہا کہنے لگے میں تبلیغی گور استعمال کرتا ہوں الیکشن جیتنے کے لیے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرے سارے مخالف مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں بھی وہیں ووٹ مانگنے جاتا ہوں، میں ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی وہ بھی بڑے اچھے ہیں، ہم بھی امیدوار ہیں. تو وہ کہتا ہے یار تسی تو انہوں گالی کر دو تو دعائیں دینا اسی انہوں ووٹ دینا. بہت کوئی ان 30 برس میں شاید کوئی 2 دفعہ ہارے، ورنہ ہر دفعہ. بس فریق نہیں بننا، سے پیار، سب سے محبت، اس کو لے کر دنیا میں پھرنا، یہ ہے تبلیغ کا کام. تاثر عمل ہے، عمل، رد عمل نہیں. رد عمل صرف شیطان کے خلاف ہے. بس آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اس جوانی کی قدر کر لو، قیمت لگا لو، بڑے وزنی ہو گئے انشاءاللہ. ایک حدیث میں آتا ہے اگر عبادت گزار جوان نہ ہوتے لولا شباب خشاں وشیوخ رکع، جھکی کمر کے بوڑھے نہ ہوتے، واطفال رضع، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، وبہائم رتع، چرنے والے بے زبان جانور نہ ہوتے، تو میں ساری دنیا پر عذاب کی بارش برسا دیتا. یہ جوان ہیں جن کی بے داغ جوانی میرے عذاب کو روک لیتے. دوائی ایسی جوانی بناؤ کہ فرشتوں کو بھی رشک آئے. کوئی دھبے لگے ہیں تو توبہ کر لو، اللہ ایسی لانڈری میں ڈالے گا کہ ایک پل میں 25 برس کے گناہوں کو دھو کر خوبصورت سفید لبادہ آپ کو پہنا دے. ہم تو کر لو نقد کہ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کر لو. ہمیں یہ کام تو نقد ہو سکتا ہے کہ نہیں سب کے لیے؟ بھائی آپ ممکن ہے آپ کہیں چلہ تو ہم نے تبلیغ کو دینا ہے، بھائی ہم نہیں دیتے. اچھا توبہ تو آپ نے اللہ کے ساتھ کرنی ہے نا، تو توبہ تو کر لیں. یہ تو 100% میری بات مان لیں کہ یا اللہ ہماری توبہ. اب بولتے ہی نہیں، ڈر گئے. ہاں توبہ تو کر لو میرے عزیزو. ادھر آپ توبہ کریں گے، ادھر آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ دھو کر یہ ساری فائل آپ کی اللہ صاف کر دے. یہ فرشتہ دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا کہ میری 20 برس کی محنت ضائع ہو گئی. تو کرو توبہ بھائی. اور باقی ان چھٹیوں میں 4 مہینے
چلیے نقد بولو بھائی. وہ ساتھی نوجوان کھڑے ہو جائیں جو یہ عزم کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں انشاءاللہ 4 مہینے چلے جائیں. عزم کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, وہ زیارت بھی کرا دیں, کھڑے بھی ہو جائیں. اور ان کھڑے ہونے والوں کو دعا بھی دے دو کہ یا اللہ ان کا نکلنا تو آسان کر, یا اللہ ان کی جوانی تو یا اللہ اپنے محبوب کے دین کے لیے استعمال کر لے. بھائی ساتھی ابھی تھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی یونیورسٹی والوں کے بارے میں تو اللہ نے بہت اچھا گمان بنایا ہوا ہے, جب بھی چھٹیاں آتی ہیں یہ اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں. یہ کھڑے ہو جائیں 4 مہینے والے, اور جو چھٹیوں کے اندر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے محبوب بن کے آئے. اچھا یہ ہو گئے. اب اگلی گزارش یہ ہے کہ وہ ساتھی اب تو سارے ہی ہو جائیں یونیورسٹی والے کہ چھٹیوں میں کم از کم 40 دن تو کر دیں گے, وہ بھی دوست کھڑے ہو جائیں, ان کی بھی زیارت کر لو بھائی, اور ان کو بھی دعا دے دو کہ یہ چھٹیوں کے اندر 40 دن اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, یا اللہ ان کو بھی تو قبول فرما اور ان کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بھائی ساتھی تھوڑے سے اور کھڑے ہو, اللہ ان کے جزائے خیر, اللہ ان کی جوانیوں کو پسند کرے, ان کو ذریعہ بنائے ساری امت کی, اللہ رجوع کا ذریعہ بنا دے. تھوڑے سے اور ہو جائے, تھوڑے سے. یہ بڑے مبارک لوگ ہیں. وقت تو گھروں میں بھی گزر جائے گا, وقت تو ادھر ادھر بھی گزر جائے گا, اور وقت اللہ کے راستے میں گزر جائے گا. اللہ جزائے خیر دے. بھائی یہ بھی دوست اندر آ چلے بھائی, ان کے ہلکے لگاتے چلو بھائی آنے چلے والے. بھائی اس سے کام اور کیا مانگے, آپ کی شان کے خلاف ہوگا. اگر ہم 10 دن مانگیں گے تو یہ چلے کا چوتھا حصہ ہو جائے گا. کیوں جی لے رہے 10 دن بھائی صاحب لے لو, تھوڑا تھوڑا گیا ہے. اچھا صحیح عرض کر دو, یہ جو اندر گئے ہیں نا یہ سارے کمزور کمزور گئے ہیں, ہمت والی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صاحب کہتا ہوں پتہ کیا ہے, اور میں نے کتنی دفعہ یہ جب یہ سپر ٹرین چلتی ہے نا یہ شالیمار, اور جب اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے کمزور کمزور پہلے جا کے چڑھ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, سیٹیں روک لیتے ہیں. جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ جب گاڑی چلتی ہے دوڑ کے چڑھتے ہیں. یہ سارے ہمت والے بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ ہے کہ نہیں ہے, یہ سارے دوڑ کے چڑھنے والے ہیں. تو اب وہ کون ساتھی ہے جو دوڑ کے چڑھ جائے تاکہ یہ جو ساتھی جا رہے ہیں میں بھی شریک ہو جاؤں, تو 10 دن والے تھوڑے سے اور ہو جائیں. کم از کم 10 آدمی اگر اور ہو جائیں گے نا تو اللہ کو بڑا ہی پیار آئے گا. 10 آدمی اور ہو جائیں کہ 10 دن کے لیے ہم بھی چلے جائیں گے. جو پہل کرے گا 10 آدمی کے کھڑے ہونے کا ثواب کا ذریعہ بنے گا. بھائی وہ بھی ساتھی کھڑے ہو جائیں. دیکھو جی کہاں سے ہوتے ہیں جی, 1 2 3 10 پورے کرو بھائی, 10 پورے کرو. 1 2 3 آدمی ہیں, 3, ہاں جی 7 آدمی اور دے دو, ان سامنے میں سے دے دو ان کو.